بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے آیت نمبر 44 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے فا یعنی تو یا پس، در تو چھوڑ دے، نی مجھے، و اور، من جو شخص، یکذب تکذیب سے ہے، تکذیب یعنی کسی کو جھٹلا دینا، کسی کی بات کو، کسی کی خبر کو، کسی کے دعوے کو جھٹلا دینا اور کہنا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ عربی زبان میں اسے تکذیب کہتے ہیں۔ یکذب جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث اس حدیث کو، ہر وہ کلام کہ جو انسان تک اس کی سماعت کے ذریعے پہنچے یا وحی کے ذریعے پہنچے، جیسے کہ خداوند عالم اپنے انبیاء کی طرف وحی فرماتا ہے، سوتے میں پہنچے یا جاگنے کی حالت میں پہنچے، اس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ھذا الحدیث سے مراد خود قرآن کریم ہے۔ سنستدرجہم، سین یعنی بہت جلد، تھوڑی ہی دیر بعد، کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد، نستدرجہم ہم انہیں گھیریں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے۔ استدراج عربی زبان میں کہا جاتا ہے گھیرنے کو، اور اسی سے نستدرجہم ہے، یعنی ہم گھیریں گے ان کو، عنقریب ہم ان کا گھیراؤ کریں گے۔ من حیث اس طرف سے یا اس طریقے سے یا اس طرح سے گھیریں گے، لا یعلمون کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ لا یعلمون یعنی وہ نہیں جانتے، اور اس جملے کی ترکیب میں یعنی انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے عنقریب ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، اس قرآن کی باتوں کو جھٹلانے والوں کا۔ آیت کا سادہ ترجمہ، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو کہ جو اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، میں خود ان سے نمٹوں گا عنقریب۔ سنستدرجہم کس طرح سے نمٹوں گا، کس لیے چھوڑ دیجئے انہیں اور مجھ کو، میں کیا کروں گا ان کے ساتھ۔ سنستدرجہم عنقریب ہم انہیں گھیریں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے، من حیث لا یعلمون اس طریقے سے گھیراؤ کریں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 45 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ کریں گے۔ و اور، املی یعنی میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، املی میں مہلت دے رہا ہوں، لہم ان کے لیے یا ان کو، ان یقیناً، ان اپنے سے بعد میں آنے والی بات کی تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعد میں آنے والی بات یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان یقیناً یا بے شک، قیدی میری چال، قید کا اردو زبان میں ترجمہ ہم کرتے ہیں چال، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کے خلاف چال چلی، قید یعنی چال، قیدی میری چال یعنی اللہ کی چال۔
متین مضبوط اور قوی، جس میں کوئی جھول نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے متین۔ سادہ ترجمہ اس آیت کا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، ان یقیناً قیدی متین، میری چال جو میں اپنے ان دشمنوں کے خلاف اور اس قرآن کے پیغام کو جھٹلانے والوں کے خلاف جو چال چل رہا ہوں، ان قیدی متین، یقیناً میری چال بہت قوی اور مضبوط ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45 میں رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو مسلسل اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے اور جھوٹا کہہ رہے تھے، اور اسی طرح مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس جھٹلانے کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نستدرجہم، جسے استدراج کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک نعمت اس طرح سے عطا کرتے جانا کسی کو کہ وہ ان نعمتوں کے اندر مشغول ہو جائے اور اسے یہ پتہ نہ چلے کہ میرا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، اور یہ نعمتیں در حقیقت نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ان کا انجام عذاب ہے، اس لیے کہ نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو چونکہ پھر اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کا نتیجہ پھر ظاہر بات ہے کہ سزا اور عذاب کی شکل میں نکلے گا، لہٰذا وہ نعمت نہیں ہوتی۔ بلکہ اسی بات کی وضاحت کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، آدم کے بیٹے، اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تعصیہ فاحذرہ، اے ابن آدم، جب تو دیکھے کہ تیرا رب مسلسل تجھے نعمتیں دیے جا رہا ہے جبکہ تو اس کا نافرمان ہے، تو اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے، لیکن تیرا رب مسلسل تجھے نعمتیں دیے جا رہا ہے اس نافرمانی کے باوجود، فاحذرہ، تو پھر اپنے رب سے بچ۔ کیا معنی ہے؟ یہ حدیث اسی استدراج کے معنی کو پہنچاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے بالکل غافل ہو جائیں اور اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیں، چاہے زبان سے کہہ کر جھٹلائیں اور چاہے اپنے عمل کے ذریعے جھٹلائیں، تو پھر اس جھٹلانے میں وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ خداوند عالم پھر نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے، دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ اس میں مست ہو جائیں اور خدا کو بھولے رہیں یہاں تک کہ دنیا میں ان کی مہلت تمام ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔